بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان ذکر و درود کے اگلے پارٹ کے ساتھ بہت اہم گفتگو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ مسائل ہیں، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، ہر ایک کو الگ الگ جواب دے پانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو بھی آپ لے کر بیٹھے ہیں، آج ہم ان سب کا ایک ہی جواب دینے بیٹھے ہیں۔ یہ جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے، میرے خیال سے ایک بار سے زیادہ دیا جا چکا ہے۔ ایک بار پھر ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے لاکھوں کروڑوں مسئلوں کا، لاکھوں کروڑوں سوالوں کا جواب دیا جائے۔ اگر آپ لاکھوں کروڑوں مسئلوں میں مبتلا ہیں، خدا کی پناہ، تو ان کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی جواب ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے پسند کی شادی کرنا ہے، یہ بیماری لڑکیوں میں زیادہ ہے، لڑکوں میں اتنی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا لڑکیوں کو کہ جس کو دیکھو اسی کو پسند کی شادی کرنی ہے۔ ماں باپ شاید توجہ نہیں کرتے لڑکیاں کیا کر رہی ہیں۔ اکثر لڑکیوں کا یہ میٹر آتا ہے کہ مجھے پسند کی شادی کرنی ہے، فلاں جگہ کرنی ہے، اس کے علاوہ کہیں کرنی ہی نہیں ہے۔ اور ایموشنل بلیک میل، ان کی بات نہیں سنو، ان کو کچھ اور اپنا مشورہ دو تو ان کا رونا دھونا شروع، اب کر لو، آپ ان سے کیا بات کریں گے۔ تو لڑکیوں کو چاہیے پسند کی شادی، شادی ہو گئی ہے تو اب ساس ناراض، شوہر ناراض، بچے نہیں ہوتے، بچے نافرمان، بچے کی جاب لگ جائے، ابا بیمار، اماں بیمار، کسی کی کوئی عجیب و غریب بیماری، ڈاکٹرز نے ساری دنیا میں انکار کر دیا، علاج کرانے کے پیسے نہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور صاحب کوئی سفر ایسا ہے جو کرنا ضروری ہے، کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہوتا، بچوں کے رشتے نہیں آتے، لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے، ان کے لیے نکاح کے خرچ کا انتظام نہیں ہوتا، اور کیا بتاؤں میں، ایسے لاکھوں لاکھوں مسئلے۔ آپ سوچ لیجئے، اور جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، آپ یہ نہ کہیے گا میرے مسئلے کو ذکر نہیں کیا، آپ سوچ لیجئے بس جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ میری کلپ آج کی تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، آپ سوچ لیں جو آپ کو سوچنا ہے، آپ کے ہر اس مسئلے کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیسے کریں ان سارے مسئلوں کو حل، ہر مسئلے کا الگ وظیفہ کیسے ممکن ہے، ایک ہی وظیفہ۔ کائنات میں سب سے زیادہ سخی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ منا لیجئے اور بس پھر بھول جائیے اس مسئلے کو کہ آپ کا کوئی مسئلہ بھی اٹکا ہوا ہے۔ آپ اپنے مسئلے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لیں اگر، تو انشاءاللہ اللہ کے حضور بھی آپ کی منظوری ہو جائے گی۔ کائنات میں سب سے زیادہ سخاوت رکھنے والی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت کی جو عطا اور شان رحیمی اور کریمی ہے، اس کے بعد کیونکہ اللہ تو خالق کائنات ہے، میں کائنات کی بات کر رہا ہوں، تمام مخلوقات میں سب سے سخی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ان کو منا لیجئے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے منائیں، ان کو کیسے منائیں؟ ان کو منانے کے دو بہت بنیادی طریقے۔ ایک تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیجئے، ان کے طریقے کو فالو کیجئے۔ اگر انہوں نے کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ضرور کرنا ہے، اور جس کو انہوں نے کرنے سے منع کیا اس کو ضرور چھوڑنا ہے۔ ایک تو اس کام کو کرنا ہے، اسی میں سنت بھی آ گئی، اسی میں شریعت بھی آ گئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ درود شریف کو عاشقوں کی طرح سے پڑھنا ہے، درود شریف کو عاشقوں کی طرح سے پڑھنا ہے۔
عاشق کیسے پڑھتے ہیں؟ اب یہ سوال آپ کو پیدا ہوگا۔ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ مجنو ایک مرتبہ گزرا ہوا جا رہا تھا اپنی لیلا کے فراق میں، اس پر غم سوار تھا اپنی لیلا کی محبت کا۔ راستے میں ایک صاحب کوئی اللہ کے بندے نماز پڑھ رہے تھے، ان صاحب نے نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی اور مجنو ان کے سامنے سے گزر گیا۔ ان صاحب نے ذرا نماز کو مختصر کر کے اس کو آواز دی کہ او دیوانے، تجھے نظر نہیں آتا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے سامنے سے گزر کر گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے؟ کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہ نماز تو ایک عشق کا نام ہے، نماز تو عاشق لوگ پڑھتے ہیں، نماز تو خود ایک عاشقی کے اظہار کا نام ہے، اللہ سے محبت، اللہ سے عشق، اللہ سے عاشقی۔ آپ کیسی نماز پڑھ رہے تھے؟ میں ایک عورت کے، ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوں، مجھے اس کا خیال ہی نہیں ہوا کہ آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور مجھے آپ کے سامنے سے نہیں گزرنا۔ آپ اس رب حقیقی کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ آپ کس رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کون آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے اور کون۔ آپ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہی میں کہنا چاہتا ہوں، یہ میں نے مثال سے بات کو سمجھائی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ درود شریف سے ہمارے کام ہی نہیں بن رہے۔ میں سچی بات بتاؤں، آپ درود شریف عاشقوں کی طرح نہیں پڑھ رہے۔ اگر آپ کے درود شریف سے کام نہیں بن رہے، آپ نے درود شریف کو عاشقوں کی طرح نہیں پڑھا۔ درود شریف کو عاشقوں کی طرح پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ کے کام ایسے بنیں گے۔ ارے ہم تو کہتے ہیں پہلے دن بنیں گے انشاءاللہ، پہلے دن۔ آج ابھی کا ایک تازہ واقعہ سناؤں۔ ابھی ایک واقعہ ہوا، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو قریب 12:30 بج رہے ہیں، عصر کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ عصر سے پہلے کسی دوسرے ملک سے میرے پاس رابطہ ہوا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ویل چیئر پر ہوں، کوئی لڑکی تھی وہ بیچاری، انہوں نے کہا کہ میں ویل چیئر پر ہوں، چل نہیں سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی، آپ دعا کر دیجئے، گھر میں بہت سحر و آسیب ہیں، ہمارا تو دیوانے کی تو ایک ہی رٹ ہے، دیوانے کی تو ایک ہی رٹ ہے، پڑھو درود شریف۔ ان کو بھی وہی سبق، پڑھو درود شریف، تھوڑا سا ہم بھی ہاتھ اٹھا دیں گے اللہ کے سامنے، آپ کی درود شریف ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی معاونت کر دے گی، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، گندی نالی کا گندا کیڑا، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں، کیا حیثیت ہماری؟ یہ تو انہی کا کرم ہے میاں جو وہ نواز دیں۔ اس اللہ کی بندی نے درود شریف وغیرہ پڑھا، میں نے بھی دعا کی۔ عشاء کے بعد یعنی مغرب کے بعد، پھر عصر کے بعد پھر یہ ہوا کہ عصر کے بعد میں نے ان کے لیے دعا کی اور تھوڑی دیر بعد ان سے ان کے حالات پوچھے۔ کہنے لگی آج گھر میں بڑا سکون لگ رہا ہے، اور میری بھی لیفٹ ٹانگ کے اندر جو تکلیف تھی اس میں اللہ کے فضل سے مجھے سکون لگ رہا ہے، سر بھاری رہتا تھا اس میں سکون لگ رہا ہے۔ بہت اچھا، بالکل کرنٹ کی بات، عصر سے پہلے بات ہو رہی ہے، عصر کے بعد میں کارگزاری پوچھ رہا ہوں، یہ آج ہی کی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد مغرب بعد اپنے کاموں میں لگے، عشاء کے بعد میں نے پھر اس کے لیے دعا کی، اور پھر انہوں نے میسج مجھے کیا، میں نے پوچھا سنائیے کیا حال ہے؟ کہنے لگے بہت سکون ہے۔ میں نے کہا آپ کھڑی ہو سکیں کھڑے ہو جائیے، تو انہیں تعجب ہوا کہ میں بھلا کیسے کھڑی ہو سکتی ہوں، میں تو ویل چیئر پر ہوں۔ میں نے کہا آپ کھڑے ہو جائیں، کہ کیا میں سچ میں کھڑی ہو جاؤں؟ میں نے کہا آپ کھڑے ہو جائیے۔ اب اس اللہ کی بندی نے کوشش کی اور فضل خداوندی سے وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے پوچھا کتنے دن میں کھڑی ہوئی ہو؟ کہنے لگی میری بہنیں تعجب کر رہی ہیں مجھے کھڑا ہو کر دیکھ رہے ہیں، میں کتنے دن میں کھڑی ہوئی ہو؟ کہنے لگی 1 سال تقریباً ہو گیا ہے مجھے کھڑے نہیں ہو سکی، میں 1 سال کے بعد کھڑی ہوئی ہوں۔ کتنا وقت لگا؟ عصر کے بعد ان کے لیے، عصر سے پہلے بتایا، عصر کے بعد دعا بھی ہوئی اور انہوں نے بھی کیا، اور عصر کے بعد بھی کارگزاری پوچھی، اور ایک کھڑے ہونے کا واقعہ عشاء کے بعد اپنے درود شریف وغیرہ کے معمول سے فارغ ہونے کے بعد میں نے پوچھا۔ وہ بچی اسی وقت کھڑی ہو گئی اللہ کے فضل سے، اور وہ میں نے کہا کیا کہتی ہو؟ کہ بہت دعا دیتی ہوں آپ کو۔ یہ بات آپ کو بھی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس عملیات کے مسائل کو لے کر نہیں آنا ہے، یہ بات میں پھر کہہ دیتا ہوں، بالکل کسی تعویذ کی امید لے کر میرے پاس نہیں آئے گا۔ لوگ آتے ہیں، نماز ہو رہی ہے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھنی، اور نماز کے بعد آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ فلاں مسئلہ ہے، اس کا
استغفر اللہ۔ اگر تم نماز نہیں پڑھ سکتے تو مولوی کے پاس کیا رکھا ہے؟ جب تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے پاس تمہارے نام کا کچھ نہیں تو مولوی کے پاس کیا رکھا؟ مولوی تو خود اس اللہ کے در کا فقیر ہے، مولوی کے پاس کچھ نہیں رکھا، خالی کھلڑ مولوی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ نماز ہو رہی ہے مسجد میں، باہر کھڑے ہوئے ہیں، نماز کے بعد آ کر وظیفہ پوچھ رہے ہیں۔ اصل تو وظیفہ پوچھنے نہیں آتے لوگ، یہاں ہندوستان میں وظیفہ پوچھنے نہیں آتے لوگ، تعویذ لینے آتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، بندہ تعویذ واویذ کسی کو نہیں دیتا۔ کسی کو محنت کرنی ہے تو بات کرو، محنت نہیں کرنی اپنے گھر بیٹھو۔ درود شریف پڑھنے والے رابطہ کریں، درود شریف پڑھنے والے رابطہ کریں، اور اس لیے رابطہ نہ کریں کہ میں ان کے لیے دعا کر دوں۔ میرے پاس جب کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیا کر دوں آپ کے لیے؟ میں تو آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ کو وہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے عاشقوں کی طرح سے درود شریف پڑھا، آپ کا مسئلہ، میں نے پہلے بھی کہا ہے، مجھ سے بار بار مت کہلوایا کریں، آپ اتنے میسج کرتے ہیں ایک ہی طرح کے مسئلوں کو لے کر۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ کا مسئلہ کائنات میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہمالیہ پہاڑ سے بڑا ہے، آپ کا مسئلہ سمندروں سے بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ہر مرض کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ ہمارا 500 مرتبہ عشاء کے بعد کا درود شریف کا عمل، اس کو عاشقانہ پڑھو۔ آپ کہتے ہو رشتہ کرنا ہے، لڑکا نہیں ماننا، لڑکا اچھا ہے، لڑکے کے والد نہیں ماننے، والدہ نہیں ماننے، اپنے اس درود شریف کے عمل کو جو نہیں ماننا اس کو ہدیہ کرو۔ کسی کو لگ رہا ہے کہ جی ٹانگ میں درد ہے، اپنی ٹانگ پر اس کو پڑھ کر دم کرو۔ کسی کو لگ رہا ہے دانت میں درد ہے، دانت میں دم کرو، انگلی پہ دم کر کے وہاں پھیر لو، ٹھیک ہو گئے انشاءاللہ، پہلے دن ٹھیک ہو گئے، پہلے دن صاحب، پہلے دن۔ ہم تو اپنے آنے والوں کو کہتے ہیں بھائی دوائی چھوڑ دو، بس ہمارے پاس آ گئے ہو، اب دوائی چھوڑ دو، جو ہم بتائیں وہ سے کر لینا، اور دوائی کھانی ہے چلو سنت کی نیت سے دوائی کھا لو، کوئی حرج بھی نہیں، لیکن زیادہ دواؤں کا گٹھا نہیں باندھنا، بس جو ہم بتاتے ہیں وہ کر لو۔ بھائی دیکھو، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ ہر آدمی مجھے الگ الگ میسج کر کے مجھ سے ہر بار وہی جواب چاہوے تب بھی وہی بات ہے، اور میں اس وقت جو آپ کے لاکھوں کروڑوں سوالوں کا ایک جواب لے کر بیٹھا ہوں، یعنی لاکھوں کروڑوں سے میری مراد ہے اگر آپ کے ذہن میں لاکھوں کروڑوں سوال بھی آ رہے ہوں، ان کا ایک ہی جواب لے کر بیٹھا ہوں کہ آپ کا مسئلہ درود شریف سے حل ہوگا۔ بعض جن کو پڑھنا نہیں ہوتا ان کا اعتراض ہوتا ہے، مجھے ان کے اعتراض کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کمنٹس میں الٹا سیدھا لکھتے ہیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں، لکھو آپ کو لکھنا ہے، آپ اپنے اوقات میں بتا رہے ہو، کوئی مجھے پریشانی نہیں ہے۔ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ درود شریف کے ذریعے اور سنتوں پر عمل کرنے کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لاکھوں لوگوں نے اب تک لوٹی ہے، آپ بھی لوٹ لیجئے، آپ بھی لوٹ سکتے۔ ابھی 2-3-4 دن پہلے ایک لڑکی کہہ رہی تھی واٹس ایپ پر، وہ کہہ رہی تھی کہ میرا دل تڑپتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، میں پریشان ہوں، کیسے اس عشق کو کیسے میں کنٹرول کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر مجھ سے رہا نہیں جا رہا، ایسے اس کے عاشقانہ الفاظ تھے۔ 2-3 دن کے بعد اس کی خبر آئی کہ اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ مراقبے تو میں جو زیارت کر رہی تھی وہ کر ہی رہی تھی، اب مراقبے کے بعد جو میں نے آنکھیں کھولی ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل ترین، ایسے ہونٹ تھے، ایسے آنکھ تھے، ایسے کان تھے، ایسا ہاتھ تھے، ایسا یہ تھا، سارا بھولیا اس نے بتایا کہ وہ شخص آنکھیں کھولنے کے بعد میرے سامنے کھڑے ہوئے۔ اور یہ پرانی بات نہیں بتا رہا، 3-4 دن کی بتا رہا ہوں۔ آپ بھی کریں، عاشقوں کی طرح پڑھیں، لیکن دھیان لگا کر پڑھیں۔ آخری بات کو کہوں، درود شریف اس طرح سے پڑھیے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سینہ مبارک سے نور نکل رہا ہے، آپ کے سینے میں داخل ہو رہا ہے۔ اگر کہیں تکلیف ہے تو اس تکلیف کی جگہ پر داخل ہو رہا ہے۔ گھر میں سحر و آسیب ہے تو اس گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے اور بلائیں بھاگ رہی ہیں۔ کوئی گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو اثرات نے گھیر رکھا ہے، سحر و آسیب ہیں، اس بندے کے اندر وہ نور داخل ہو رہا ہے، وہ ساری بلائیں نکل کر بھاگ رہی ہیں۔ آپ کا رزق کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، آپ جو بھی کام کرتے ہو اسی جگہ پر آپ کا، مثلاً آپ کوئی
آپ کوئی دکان چلاتے ہیں، کوئی جاب آپ کرتے ہیں، آپ کا باس آپ کو ستاتا ہے، وہ نور آ رہا ہے آپ کے باس کے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو آپ کی نفرتیں اور آپ سے بیزاری، آپ کو ستانے کے جو جذبے ہیں وہ سب ختم ہو رہے ہیں، آپ کی محبت اس کے اندر ہے۔ یہ تصور جمع ہے۔ دکان کے اندر نور آ رہا ہے اور دکان کے اندر برکت آ رہی ہے۔ جو بھی کام لینا ہے اس طرح سے تصور جمع ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نور آ رہا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالی فضل فرما کر ہمارے کام کو کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے پہلے دن اگر آپ کا نور کا وہ تصور جم جاتا ہے تو پہلے دن مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو جیسے جیسے دھیرے دھیرے نور کا تصور جمنے لگے گا، ایسے ایسے آپ کے مسئلے حل ہونے لگیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو تصور ہی نہیں جمتا، ہم کیا کریں؟ بہت اچھی بات، بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ لایانی کو چھوڑ دیجئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا تصور جمائیے، چاہے ویڈیوز میں دیکھیے، کوئی فوٹو وغیرہ دیکھیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اس طرح کا ہے، اور جب آپ درود شریف پڑھنے بیٹھیں، جب آپ مراقبہ کرنے بیٹھیں، تو جو آپ نے فوٹو میں دیکھا تھا اس کو تصور جمائیے، اور یہ سوچئے کہ یہ ظالی مبارک اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہاں سے نور آ رہا ہے میری طرف۔ آپ دیکھیں گے چند دن میں انشاءاللہ جم جائے گا، اور گناہوں سے جتنا بچ کر کریں گے اتنا جلدی اور زیادہ اور بڑا رزلٹ ملے گا۔ اب یہ سمجھیے، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی یہ چاہتا ہے، ابھی میں نے کل پرسوں بتایا تھا نا، نسیم صبح میں نے بتایا تھا کہ ایک شخص جو بالکل مردہ حالت میں ہے، ہڈی ہو چکے ہیں، اور گھر پہ انتظار ہو رہا ہے کہ جنازہ آنے والا ہے، آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں اب گئے، اور اب گئے جناب۔ ان کے گھر میں سے کسی عزیز نے چند مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان پر دم کیا، اللہ کے فضل سے ایسا سمجھیے جیسے زندگی لوٹ گئی۔ وہ آدمی یا تو بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور موت کے فرشتے کا انتظار کر رہے تھے، یا فضل خداوندی سے ہوش بھی آ گیا، بات چیت بھی کی، اسپتال سے چھٹی بھی ہو گئی، مسجد اپنے پیروں چل کے جا رہے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ ایک دن کا رزلٹ ہے یہ، ایک دن کا نہیں، چند منٹ کا رزلٹ ہے۔ چند مرتبہ پڑھا تھا انہوں نے، اسپتال میں کوئی لمبے وظیفے ہوتے ہیں؟ اسپتال میں کھڑے ہو کر چند مرتبہ ان کے سرہانے کھڑے ہو کر پڑھ دیا، بس اللہ کے فضل سے شفا ہو گئی۔ ایسے ایک دو واقعے نہیں ہیں، ایسے بے شمار واقعے ہیں۔ اس لیے عزیزو، ہر بات کے لیے الگ سوال لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی یہ کلپ ہم اس طور پر اس کو لگائیں گے کہ آپ کے ہر مسئلے کا حل آج کی اس کلپ میں موجود ہے۔ اب نہ کہیے گا کہ میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ، میرا بہت امپورٹنٹ ہے صاحب، ضرور سن لیجئے، اور آپ کو ضرور سن لینا چاہیے، اور بس اس کلپ کو سن لیجئے، حضرت آپ کے ہر سوال کا جواب اسی میں ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلپ تھوڑی لمبی ہو گئی، میں بہت اور بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا تھا، لیکن بس وہ موقع پر جو میرے ذہن میں آتا رہا وہ میں کہتا رہا۔ اس پیغام کو آپ سب کو پہنچایا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچایا کریں۔ جس طرح سے درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، درود شریف لکھنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے درود شریف کے فضائل بتانے پر ثواب ملتا ہے، درود شریف پڑھوانے پر ثواب ملتا ہے، درود شریف پر لوگوں کو تیار کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ اپنی بات نہیں سمجھا سکتے تو ہماری کلپ کے ذریعے سے سمجھا سکتے ہیں، اور ہماری کلپ شیئر کرنا پسند نہیں ہے، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے، آپ اپنی زبان سے ہماری بات کو سمجھیں، پھر اپنی زبان سے سمجھائیے۔ ہمیں اس کا کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ ہماری کلپ کو شیئر کریں، کر دیں تو آپ کی نوازش، کوئی درود شریف پڑھ لے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی مل جائے گا، اور وہ غریب بھی اپنی زندگی کو سنوار لے گا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔